یہ کہانی ماریا نامی ایک لڑکی سے شروع ہوتی ہے جو اپنے والد کے جنازے میں شریک ہوتی ہے۔ اس کے والد جارج آرمی کرنل تھے لیکن جنگ میں شہید ہو گئے۔ ماریا اپنے والد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اپنے سرپرست مس ایلی کے ساتھ وکیل کے پاس جاتی ہے۔ وکیل ماریا کو بتاتا ہے کہ تمہارے والد کافی وقت سے لندن میں مقیم تھے اور ان پر بہت سا قرض تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ساری جائیداد اور گھر بیچ دیا۔ ماریا روتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں، والد نے مجھے خط لکھا تھا کہ وہ گھر واپس آ رہے ہیں لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ وکیل کہتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، تمہارے والد نے وراثت میں صرف ایک کتاب چھوڑی ہے جو مونیکر ویلی کے بارے میں متعلق ہے۔ رات کو ماریا وہ کتاب پڑھنے لگتی ہے۔ سینکڑوں سال پہلے مونیکر ویلی میں ایک لڑکی تھی جس کی نیکی کی وجہ سے مدر نیچر نے اسے اپنی بیٹی کی طرح اپنایا اور اسے جادوئی موتی تحفے میں دیے۔ اسی دن سے اس لڑکی کو مون پرنسس کے نام سے جانا گیا۔ مونیکر ویلی میں ڈین وائر اور میری ویدر خاندان تھے۔ مون پرنسس ڈین وائر خاندان کے رکن تھی اور وہ رالف میری ویدر سے محبت کرنے لگی۔ مون پرنسس کے والد رالف ولیم نے ان دونوں کی شادی طے کر دی اور رالف کو ایک سیاہ شیر تحفے میں دیا۔ رالف نے مون پرنسس کو ایک سفید یونیکارن تحفے میں دیا۔ مون پرنسس نے دونوں خاندانوں کو جادوئی موتی دکھاتے ہوئے بتایا کہ مدر نیچر نے یہ موتی خود مجھے تحفے میں دیے ہیں، ان کی مدد سے بے شمار دولت حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ موتی کسی بھی انسان کے دل کی بات جان سکتے ہیں۔ اچانک مون پرنسس کی کتاب پینٹنگ ہلنے لگتی ہے جس سے ماریا ڈر جاتی ہے اور کتاب پڑھنا بند کر دیتی ہے۔ اگلے دن ماریا کو گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ گھر بیچ دیا گیا تھا۔ مس ایلی کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی کیونکہ میں نے تمہاری مرتی ہوئی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا خیال رکھوں گی۔ اب ماریا اپنے انکل کے پاس رہنے جا رہی تھی اس لیے ایلی بھی اس کے ساتھ گئی۔ راستہ کافی خراب تھا، ماریا کو تکلیف ہو رہی تھی اس لیے وہ ایلی کے ساتھ مل کر بنائی کرنے لگتی ہے۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ویلی کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ خادم ڈی گوٹ دروازہ کھولنے آتا ہے لیکن اسی وقت دو لوگ ماریا اور ایلی پر حملہ کر دیتے ہیں جو کہ دونوں ڈین وائر خاندان کے افراد تھے۔ ماریا مدد کے لیے ڈی گوٹ کو بلاتی ہے لیکن ڈی گوٹ کی سماعت کمزور تھی اس لیے وہ دروازہ کھولنے میں لگا ہوا تھا۔ ماریا نے سوئی کی مدد سے ایک آدمی کو زخمی کر دیا اور مس ایلی نے دوسرے کو گرا دیا۔ اتنے میں ڈی گوٹ دروازہ کھول کر گھوڑا گاڑی کو اندر لے جاتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے جس سے وہ حملہ آور بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ میری ویدر ولا پہنچ جاتے ہیں۔ مس ایلی ماریا کے انکل بینجمن سے ان لٹیروں کے بارے میں بات کرتی ہے لیکن بینجمن اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا۔ وہ ماریا سے بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ ماریا کو اپنے کتے رالف کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر رالف کو ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو وہ فوراً انسان کو مار دے گا، لیکن چونکہ تم میری ویدر ہو تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ دونوں کو ان کے کمرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ ماریا کو اپنا کمرہ بہت پسند آتا ہے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے بستر کے پاس مزیدار بسکٹ اور دودھ ملتا ہے۔ وہاں ایک لباس بھی ہوتا ہے لیکن ماریا وہ لباس نہیں پہنتی۔ وہ مونیکر کی تاریخ والی کتاب لے کر کھانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ بینجمن اس سے کتاب کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ماریا بتاتی ہے یہ کتاب میرے والد میرے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ بینجمن کہتا ہے کہ اس کتاب پر تمہارے والد کا کوئی حق نہیں، یہ مونیکر کی وراثت ہے۔ وہ کتاب لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ماریا مس ایلی سے کتاب واپس لینے کو کہتی ہے۔ ایلی کہتی ہے کہ فکر نہ کرو سر بینجمن، بعد میں تمہیں وہ کتاب واپس دے دیں گے۔ بینجمن بھی آ کر کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ مس ایلی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے بینجمن غصے میں آ جاتا ہے۔ ماریا پوچھتی ہے اگر آپ کو ہم سے اتنی ہی پریشانی ہے تو ہمیں یہاں رہنے کے لیے کیوں بلایا؟ بینجمن کہتا ہے میرا نکما بھائی قرض لے کر مر گیا، آخر اسے فوج میں شامل ہو کر کیا ملا؟ اس نے نکمے لوگوں سے قرض لیا اور آخر میں تمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے صرف انا کی وجہ سے مجھ سے قرض نہیں لیا۔ ماریا کو بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ بینجمن سے کچھ نہیں کہتی۔ بینجمن انہیں ولا دکھانے لگتا ہے۔ ماریا پوچھتی ہے جن لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تھا کیا آپ نے ان کا سراغ لگایا؟ بینجمن کہتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، بس جنگل سے دور رہنا، وہاں ڈین وائر خاندان رہتا ہے۔ ماریا ڈین وائر خاندان کے بارے میں جاننا چاہتی ہے لیکن بینجمن جواب دیے بغیر چلا جاتا ہے۔ رات میں ماریا کے کمرے کی چھت پر لگا ایک ستارہ ٹوٹ جاتا ہے جس سے وہ حیران ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح اسے پھر مزیدار بسکٹ اور لباس ملتا ہے۔
لیکن وہ لباس نہیں پہنتی اور حال میں چلی جاتی ہے۔ وہاں رکھا پیانو خود بخود بجنے لگتا ہے، ماریا بھی اسے بجانے لگتی ہے۔ بینجمن کو اس پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ ماریا کو گھڑ سواری کے لیے لے جاتا ہے۔ ابتدا میں ماریا کو گھوڑے سے ڈر لگتا ہے، لیکن بعد میں اسے پسند آ جاتا ہے اور وہ بینجمن کے ساتھ وادی میں گھومنے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے گھوڑے پر بیٹھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، کیا میں کچھ وقت اور یہاں گھوم سکتی ہوں؟ بینجمن کہتا ہے تم یہاں سے رک سکتے ہیں، مگر جنگل میں نہیں جانا اور اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ماریا کو جنگل کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ گھوڑے سے اتر کر جنگل میں چلی جاتی ہے۔ وہاں اسے ایک خرگوش پنجرے میں بند ملتا ہے۔ وہ جب اسے نکالنے لگتی ہے تو ڈینوار خاندان کے افراد وہاں آ جاتے ہیں۔ ماریا کو روبن کے ہاتھ پر زخم کا نشان دکھائی دیتا ہے، جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے روبن ہی وہ شخص ہے جس نے وادی آتے وقت اس پر حملہ کیا تھا۔ روبن ماریا کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے، لیکن تبھی رف وہاں آ جاتا ہے۔ اس سے ڈر کر روبن اس کے ساتھی بھاگ جاتے ہیں۔ ماریا خرگوش کو لے کر رف کے ساتھ ولا واپس آ جاتی ہے، اس کا نام سرینا رکھتی ہے۔ رات کو وہ اپنی کھڑکی کے باہر ایک سفید رنگ کا یونیکارن دیکھتی ہے جو اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے کمرے کی چھت پر لگا ستارہ پھر سے ٹوٹ جاتا ہے، جس سے وہ بہت حیران ہوتی ہے۔ صبح وہ بینجمن کے پاس جا کر کہتی ہے اس گھر میں بہت عجیب چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہر صبح کوئی میرے کمرے میں بسکٹ اور دودھ رکھ جاتا ہے، میرے کمرے کے تالے خود ٹوٹ جاتے ہیں اور مجھے باہر ایک پرسرار سفید گھوڑا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ پیانو بھی خود بجنے لگتا ہے۔ بینجمن بھی پیانو بجا رہا ہوتا ہے، مگر ماریا کے سوالات سے پریشان ہو کر وہ رونے لگتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اچانک رف وہاں آ کر ماریا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ راستے میں ایک آئینہ پڑا ہوتا ہے جس میں رف کا عکس کسی کتے کے نہیں بلکہ ایک سیاہ لائن کا نظر آتا ہے۔ اسے ایک خفیہ دروازہ ملتا ہے جس کی مدد سے وہ کچن میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں اسے باورچی مرما ڈیوک ملتا ہے۔ ماریا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہر صبح مرما ڈیوک ہی اس کے لیے بسکٹ چھوڑتا ہے۔ مرما ڈیوک کہتا ہے کچھ دنوں میں یہاں کافی تبدیلی آ گئی ہے اور وادی کا جادو واپس آ چکا ہے۔ اگر تم سب کچھ سمجھنا چاہتی ہو تو تمہیں تاریخ مکمل پڑھنی ہوگی۔ ماریا کہتی ہے انکل نے مجھ سے کتاب چھین لی اور اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مرما ڈیوک کہتا ہے تمہیں لائبریری میں اس کتاب کی نقل مل جائے گی۔ ماریا کو لائبریری میں منکر کی تاریخ کی کتاب ایک کاپی مل جاتی ہے۔ وہ بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگتی ہے۔ مون پرنسس نے دونوں خاندانوں کو جادوئی موتی کے بارے میں بتایا۔ ولیم نے جادوئی موتی کو چھو کر دیکھا، لیکن موتی کی طاقت کی وجہ سے اس کے دل کی بات سب کے سامنے آ گئی۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے جادوئی موتی ہمیشہ ڈینوار خاندان کے پاس رہیں گے۔ راف بھی موتی کو چھو کر کہتا ہے میرے جادوئی موتی کی مدد سے پوری وادی پر قبضہ کر لوں گا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مون پرنسس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ جادوئی موتی کو ایک ڈبے میں بند کر دیتی ہے، مگر راف اور ولیم موتی چھیننے لگتے ہیں اور آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ ولیم نے ڈبہ چھین لیا اور راف نے چابی لے لی۔ دونوں کی حرکتوں کی وجہ سے ناراض ہو کر مون پرنسس وادی کو بد دعا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم سب لالچ میں اندھے ہو گئے ہو، اس لیے اب یہ دونوں جادوئی موتی کسی ایک انسان کو نہیں ملیں گے۔ تم لوگوں کے درمیان ایک صاف دل والی مون پرنسس جنم لے گی، اور اگر اس وقت تم لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور جادوئی موتی قدرت کے حوالے نہ کیے تو 5000ویں پورنماشی کی رات منکر وادی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد سے جادوئی موتی غائب ہو گئے اور دونوں خاندان ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے کہ موتی چوری کر لیے گئے ہیں۔ مرما ڈیوک کے پاس جا کر اس بد دعا کے بارے میں پوچھتی ہے۔ مرما ڈیوک کہتا ہے تم خود دیکھ سکتی ہو، یہ ولا آہستہ آہستہ برباد ہو رہا ہے اور وہ بد دعا سچ ہے۔ اس دن کے بعد سے دونوں خاندان عزت بڑھانے کے چکر میں دشمن بن گئے اور اب صرف ایک نیک مون پرنسس ہی اس بد دعا کو ختم کر سکتی ہے۔ ماریا پوچھتی ہے مگر مون پرنسس تو سینکڑوں سال پہلے مر گئی تھی، وہ یہ بد دعا کیسے ختم کرے گی؟ مرما ڈیوک کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ صرف ایک سچی مون پرنسس ہی سفید یونیکارن کو دیکھ سکتی ہے، اور تم نے کہا تھا تمہیں اپنے کمرے کے باہر ایک یونیکارن نظر آیا تھا، تم ہی وہ مون پرنسس ہو۔ تمہیں جادوئی موتی کو سمندر میں پھینک کر دونوں خاندانوں کو جوڑنا ہوگا، تب ہی بد دعا ختم ہوگی۔ اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، 5000ویں پورنماشی جلد ہی آنے والی ہے۔ ماریا اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ مون پرنسس کی بد دعا کی بات سے لے کر آج تک کی پورنماشی کی راتوں کی گنتی کرنے لگتی ہے، جس سے اسے پتہ چلتا ہے اگر اگلی پورنماشی 5000ویں ہوگی۔ مرما ڈیوک کی باتوں کے پاس ماریا کو نیند نہیں آ رہی تھی اور اسے ایک ڈراؤنا خواب آتا ہے جس میں روبن کا باپ کرینوائر اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ اگلی صبح ماریا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ وادی چھوڑ کر چلی جائے گی
وہ اپنا سامان لے کر جانے لگتی ہے، لیکن دروازہ بند ہوتا ہے۔ وہ جنگل کی طرف نکل جاتی ہے۔ وہاں اسے ایک غار ملتی ہے جس کے اندر روبن کی بہن لوڈی رہتی ہے۔ ماریا سمجھ جاتی ہے کہ لڑکیاں روز اس کے کمرے میں آ کر اس کے لیے لباس چھوڑ جاتی ہے، کیونکہ وہاں کئی لباس پڑے ہوتے ہیں۔ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ وہ خود بھی ایک مون پرنسس ہے، لیکن وہ دونوں خاندانوں کو جوڑنے میں ناکام رہی، اور اب وہ ماریا سے کہتی ہے کہ آئینے میں دیکھو۔ ماریا کو آئینے میں ایک بہت بڑا چاند نظر آتا ہے جو مونیکر ویلی پر گر کر پوری وادی کو تباہ کر دیتا ہے۔ لڑکی ماریا سے پوچھتی ہے آخر تم نے کیا دیکھا؟ ماریا وہاں سے جانے لگتی ہے، لیکن لڑکی اسے روک لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارے والد نے بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم کہیں نہیں چھپ سکتی۔ مرنے کے بعد بھی تمہارے والد نے تمہیں مونیکر بھیجا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف تم ہی مونیکر کو بچا سکتی ہو۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن شاید تم اسے بچانے میں کامیاب ہو سکو۔ ماریا پوچھتی ہے کیا میرے سر بینجمن ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ لڑکی غصے سے کہتی ہے کہ دوبارہ اس آدمی کا نام میرے سامنے مت لینا۔ تمہیں کچھ بھی کر کے جادوئی موتی کو تلاش کرنا ہوگا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے پر موتی چوری کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ وہ موتی کہاں ہے۔ ماریا تاریخ کی کتاب نکال کر دیکھتی ہے، اسے کتاب کے کور میں موتی کے ڈبے کی چابی مل جاتی ہے۔ وہ لڑکی کے ساتھ دینور خاندان کے پاس جانے لگتی ہے، لیکن لڑکی کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ماریا اکیلی ہی پہرے داروں سے بچ کر قلعے کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن کریٹ دینور کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور گارڈز اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ماریا کو کریٹ دینور کو چابی دے کر کہتی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے موتی چوری کر کے پوری وادی کو خطرے میں ڈال دیا، بہتر ہوگا کہ تم اپنی غلطی درست کرو۔ کریٹ دینور چابی کے بغیر ہی موتی کا ڈبہ کھولتا ہے، لیکن اس میں کوئی موتی نہیں ہوتا۔ ماریا کو لگتا ہے کہ اس نے موتی چھپا دیے ہوں گے۔ کریٹ دینور کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے ڈبہ حاصل کرنے سے پہلے ہی تمہارے آباء و اجداد نے موتی چوری کر لیے تھے، لیکن کچھ ہی وقت میں پورنماشی کی رات آئے گی اور تمہارے میری ویدر خاندان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ روبن ماریا کو قید کروا دیتا ہے۔ ماریا اپنی ڈریس کھڑکی کے پاس اٹکا کر دروازے کے پاس چھپ جاتی ہے۔ ڈریس دیکھ کر گارڈ حیران رہ جاتا ہے اور وہ دروازہ کھول کر اندر آتا ہے، اور ماریا موقع کا فائدہ اٹھا کر قید سے فرار ہو جاتی ہے۔ روبن اس کے ساتھی اسے پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ماریا کو کھائی میں کود جاتی ہے۔ دشمن سے تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر وہ درخت کے پیچھے چھپ کر بچ جاتی ہے۔ تبھی راف وہاں آ جاتا ہے۔ ماریا اس کے ساتھ ولا میں چلی جاتی ہے۔ کریٹ دینور اسے جاتے دیکھ لیتا ہے، جس سے وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ ولا کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ماریا بینجمن کو سب کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر بینجمن اسے ڈانٹنے لگتا ہے، جس سے ماریا کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ میرے والد نہیں ہیں، باپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ وہ ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ رات کو بینجمن اس کے کمرے کے باہر آ کر اسے معافی مانگنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا، لیکن تم کافی وقت سے غائب تھی اور ہمیں تمہاری فکر اور تھی۔ میں برسوں سے اس گھر میں اکیلا رہ رہا ہوں اور مجھے عورتیں ذرا بھی پسند نہیں، مگر میں خوش ہوں کہ تم واپس آ گئی۔ ماریا دروازہ نہیں کھولتی، مگر اپنے انکل کے ساتھ نرمی سے بات کر کے اسے اچھا لگتا ہے۔ بینجمن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آدھی رات کو ماریا کی چھت کا چھجا گر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چاند دھیرے دھیرے وادی کے قریب آتا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک اسے کسی چیز کی آواز آتی ہے، جس سے ڈر کر وہ چھپ جاتی ہے۔ لڑکی خفیہ دروازے سے اس کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے مون پرنسس کا لباس لائی ہوں اور مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ ماریا اسے معاف کر دیتی ہے اور لباس پہن لیتی ہے۔ وہ لڑکی کو ولا میں گھمانے لگتی ہے۔ لڑکی بیٹھ کر پیانو بجانے لگتی ہے۔ ماریا کو آئینے میں ماضی دکھائی دیتا ہے، جہاں وہ لڑکی اور بینجمن ایک ساتھ پیانو بجا رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر لڑکی نے بینجمن سے یہ سچ چھپایا کہ وہ ایک دینور ہے۔ اب بینجمن کو سچ معلوم ہوا اور اسے لگا وہ صرف جادوئی موتی کے لیے محبت کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ غصے میں آ کر اسے سارے رشتے توڑ دیتا ہے۔ لڑکی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر بینجمن کچھ نہیں سنتا۔ لڑکی مایوس ہو کر چلی جاتی ہے۔ ماریا لڑکی سے کہتی ہے کہ تمہیں بھاگنے کے بجائے انکل کو پرسکون کر کے اس سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ لڑکی کہتی ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ پھر میں معافی کیوں مانگوں، بلکہ اس نے میرا دل توڑا۔ ماریا کہتی ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس وادی کا اصل روگ یہاں کے لوگوں کا غرور اور خود پسندی ہے۔ ڈی گوڈ ماریا کے کمرے کے باہر لگی مون پرنسس کی پینٹنگ ہٹا رہا ہوتا ہے، مگر ماریا اسے روک دیتی ہے۔
پینٹنگ کے اندر موجود مون پرنسس ماریا کو بتاتی ہے کہ اس نے خود جادوئی موتی ایک درخت کے نیچے غار میں چھپا دیے تھے۔ مرمیڈ کہتا ہے کہ مونیکر ویلی میں صرف روبن ایک ایسا شخص ہے جسے جنگل کے بارے میں سب معلومات حاصل ہیں۔ ماریا کو اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے غار تلاش کرنے کے لیے روبن کی مدد چاہیے، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ بھی لوڈے اور باقی لوگوں کی طرح مغرور ہوتی جا رہے ہیں۔ وہ روبن کی مدد لینے کے لیے مان جاتی ہے۔ ڈینگوڈ سے کہتی ہے بینجمن لوڈے کو وہ خط دے دے تاکہ وہ دونوں دوبارہ ایک ہو جائیں۔ ماریا گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل جاتی ہے۔ جیسے وہ سرینا کو ایک پنجرے میں قید کر کے جنگل میں رکھ دیتے ہیں، جیسے روبن سرینا کو پکڑنے کے لیے آتا ہے، ماریا اسے جال میں پھنسا کر الٹا لٹکا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تم میری مدد کے لیے تیار تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ روبن اس کی مدد کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ ماریا رسی کاٹ کر اسے نیچے گرا دیتی ہے۔ روبن اس پر حملہ کرنے لگتا ہے، لیکن تبھی رولف وہاں آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر روبن حملہ نہیں کرتا۔ ماریا کہتی ہے اگر ہم دونوں مل کر کام کریں تو جادوئی موتی تلاش کر سکتے ہیں جس سے مونیکر ویلی تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ روبن بھی سالوں کی دشمنی ختم کر کے ویلی کو بچانا چاہتا ہے، لہٰذا وہ ماریا کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایک درخت پر ماریا کے کپڑے کا ٹکڑا باندھ دیتا ہے تاکہ اس کے والد کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، لیکن کرس دینور کے جاسوس فیرن نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھ لیا اور جا کر اسے اطلاع دے دی۔ کر دینور اس کے ساتھی ماریا کو پکڑنے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف بینجمن بھی اور لوڈے کو ماریا کے خطوط مل گئے۔ ان خطوط میں ان کے نام لکھے تھے، جس سے انہیں لگا کہ ان کے ساتھی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ دونوں خوشی خوشی تیار ہو کے ولا میں ایک دوسرے سے ملنے آتے ہیں۔ بینجمن لوڈے سے معافی مانگتا ہے، لیکن لوڈے معاف نہیں کرتی۔ بینجمن کہتا ہے کہ تم مجھے منہ چھوڑ کر چلی گئی اور اب میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن تمہیں ذرا بھی پچھتاوا نہیں، تو پھر تم نے مجھے کیوں یہاں بلایا؟ لوڈے کہتی ہے یہ تم کیسی باتیں کر رہے، میں نے تمہیں نہیں بلایا بلکہ تم نے مجھے بلایا۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنے خطوط دکھا کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب ماریا نے انہیں دوبارہ بلانے کے لیے کیا۔ بینجمن مس ایلی سے ماریا کے بارے میں پوچھتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روبن کے ساتھ جنگل میں جادوئی موتی تلاش کرنے کے لیے گئی ہے۔ لوڈے اور باقی لوگوں کو بینجمن لے کر نکل جاتا ہے۔ لوڈے بینجمن سے کہتی ہے کہ جب میں ولا سے چلی گئی تو تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ بینجمن اس کا جواب نہیں دیتا۔ مرمیڈ لوڈے کو بتاتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد سر بینجمن نے مہینوں تک آپ کو ہر طرف تلاش کیا، لیکن افسوس آپ کہیں نہ ملی۔ یہ سن کر لوڈے کو دوبارہ بینجمن سے محبت ہو جاتی ہے۔ ماریا روبن کے ساتھ درخت کے نیچے والی غار تلاش کر رہی تھی۔ رولف آگے بڑھ رہا تھا، ماریا اس کے پیچھے گئی۔ تبھی کر دینور کے ساتھی ڈیولیک روبن کو پکڑ کر درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ ماریا روبن کو کہیں نظر نہیں آتا، لیکن رولف کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اکیلی ہی آگے بڑھ جاتی ہے۔ دینور کہتا ہے میری بہن نے مجھے دھوکہ دیا، اب تم بھی ویسا ہی کر رہے ہو، اب میں خود شہزادی کو ماروں گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ماریا کو جنگل میں ایک یونیکارن نظر آتا ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتی ہوئی درخت کے نیچے والی غار تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کر دینور وہاں آ کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ ماریا زور زور سے چیخنے لگتی ہے۔ اس کی آواز سن کر رولف گڑھے سے باہر نکل آتا ہے۔ رولف کے آنے کی وجہ سے ڈیولیک روبن کو چھوڑ دیتا ہے۔ روبن رولف کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگتا ہے، لیکن ڈیولیک رولف کو گولی مار دیتا ہے، جس سے وہ مر جاتا ہے۔ روبن کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ ماریا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنے ہی باپ کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے تاکہ اسے روکا جا سکے۔ کر دینور کو روبن پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ ماریا کو اس کے ساتھ جانے دیتا ہے۔ ماریا روبن کے ساتھ غار میں چلی جاتی ہے جہاں مون پرنسس رہتی تھی۔ ماریا کو ایک مجسمے کے پاس خفیہ موتی مل جاتے ہیں۔ وہ وہاں سے موتی لے کر بھاگ جاتی ہے۔ اتنی دیر میں روبن کے ساتھ کر دینور کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا۔ غار میں اندھیرا تھا۔ ماریا جادوئی موتی کی روشنی سے راستہ تلاش کرتی ہے۔ وہ اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں مون پرنسس نے مونیکر ویلی کو لعنت دی تھی۔ کر دینور وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ بینجمن بھی آ جاتا ہے اور لڑنے لگتا ہے، لیکن ماریا انہیں چاند دکھا کر روکتی ہے۔ ماریا ان کے ہاتھ میں جادوئی موتی دے کر کہتی ہے کہ ان ایک دوسرے سے معافی مانگو، لیکن دونوں اپنے غرور اور انا کی وجہ سے معافی نہیں مانگتے۔ ماریا موتی کو سمندر میں پھینکنے کی کوشش کرتی ہے،
لیکن موتی اس کے لباس سے چمٹ جاتے ہیں۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے اسے خود کو قربان کرنا ہوگا۔ وہ سمندر میں کودنے لگتی ہے۔ روبن اور ساب اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی کی نہیں سنتی۔ جیسے ہی وہ سمندر میں گرتی ہے جادوئی موتی اس کے لباس سے نکل جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بینجمن اور دوسرے رونے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ماریا مر گئی۔ تبھی چاند سے ایک زوردار روشنی نکلتی ہے اور سمندر میں ایک بڑی لہر آتی ہے۔ اس لہر پر یونیکارن اور کئی گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یونیکارن کی پیٹھ پر ماریا بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے کنارے پر لے آتے ہیں اور ماریا ہوش آ جاتا ہے۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ 5000ویں پورنما کی روشنی سے رولف دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک کتے سے بدل کر بلیک لائن بن کر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں، لیکن ماریا بتاتی ہے کہ یہ رولف ہے۔ وہ بینجمن کو اس بارے میں بتاتی ہے۔ بلیک لائن یونیکارن کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں ڈیولیک وہاں آ کر ماریا پر گولی چلانے لگتا ہے لیکن مس ہیلی وہاں پہنچ کر چھتری سے مار کر اسے بھگا دیتی ہے۔ بینجمن لوڈے کو پرپوز کر دیتا ہے۔ ڈگ وڈ بھی ہیلی سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور ماریا بھی روبن سے محبت کرنے لگتی ہے۔ یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔